نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ہمارا قافلہ قریشی صاحب کے ساتھ جائے ہیں. بہت آرام راحت اس قافلے میں صلحاء علماء کی اکثریت ہے اور الحمدللہ ہر طرح برکتیں رحمتیں ذکر اذکار اور عبادات کا اہتمام. صرف سیاحت نہیں معرفت اور الحمدللہ اللہ کی یاد و عبادت سب نصیب ہے. پاکستان، سعودی عرب، ساؤتھ افریقہ اور برطانیہ کے 70 کے قریب علماء کرام اور مشائخ اعظام کا حالیہ دورہ ازبکستان. ہمارا یہ سفر بہت ہی مفید رہا. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہ سرزمین ہے. شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سرزمین ہے اور حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ سرزمین ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہاں محدثین، فقہاء، اولیاء اللہ اور صلحاء اور اتقیاء کی ایک بڑی تعداد تھی جس نے پوری دنیا کو فیض یاب کیا. ہم نے اپنے اس دورے میں اس بات کا جائزہ لیا کہ کس طرح اس ملک کی عظمت رفتہ بحال ہو، یہاں دوبارہ علم کی درسگاہیں قائم ہوں اور یہاں پر پھر قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجیں اور یہاں کے مسلمان جو 70 سال تک ایک جبر اور تشدد میں اور ظلم کی چکی میں پیستے رہے، اب ان کی جو اولادیں اور نسلیں ہیں ان کو کیسے اسلام کی تعلیم دی جائے اور ان کو اسلام کے بارے میں آگاہی دی جائے. انہوں نے اس 70 سالہ جبر کے دور میں بھی اسلام سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، کلمے سے اپنا رشتہ نہیں توڑا. میری درخواست ہے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں سے، بالخصوص علماء کرام سے، کہ وہ یہاں کا وزٹ کریں اور اس علاقے کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ ہم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. ہماری گردنیں ان کے احسان کے آگے جھکی ہوئی ہیں. علوم قرآن و سنت کی جو انہوں نے حفاظت ارشاد کا کام کیا ہے اور ہم ان کے خوشہ چین ہیں. ہم اس سرزمین کے علماء کے شاگرد ہیں، اس لیے جو اہل خیر جن کو اللہ نے مال دیا وہ بھی اس طرف توجہ فرمائیں، یہاں پر مدارس قائم کریں، اسکول قائم کریں اور یہاں پر کچھ خاندان ہجرت کر کے آ جائیں اور یہاں آ کر ٹھہریں. 19 اپریل کو ہمارا گروپ سمرقند، بخارا، ترمز، تاشقند کے دورہ پر پاکستان سے ازبکستان آیا، جس میں 70 کے قریب ملک پاکستان، سعودی عرب اور ساؤتھ افریقہ اور UK سے علماء کرام تھے. وفاق المدارس کی مکمل قیادت اور مکہ مکرمہ شیخ عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ کے بیٹے، بھائی اور بھتیجے الحمدللہ اس گروپ میں شامل تھے. میں نے چونکہ بڑی محنت کے ساتھ قائد وفاق حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کے حکم پر اس گروپ کو ترتیب دیا اور اس کے لیے صرف 1 مہینہ نہیں 4 مہینے محنت کرنی پڑی. بہترین انتظامات ہوٹل کے، کھانے پینے کے، ٹکٹوں کے اور ٹرانسپورٹ کے، اور اللہ کا بہت فضل ہے رات دن اس کے لیے محنت کر کر کے اور الحمدللہ تنہا اس سارے پروسیس کو تکمیل تک پہنچایا. اور ہمارے عارف بٹ صاحب نے جو ازبکستان میں ہمارے نمائندہ ہیں اور ہمارا تعلق ہے ان سے بہت قریبی، انہوں نے اس کام کو بڑے احسن طریقے سے انجام تک پہنچایا. تمام علماء اکرام، تمام ہمارے شیوخ، بالخصوص حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، مولانا سعید یوسف صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی محمد صاحب، مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، ڈاکٹر الیاس صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، مولانا محمد سلوجی صاحب، مولانا یوسف پٹیل صاحب، شیخ عمر حفیظ مکی صاحب اور تمام احباب اس میں بہترین انتظام کی وجہ سے بہت خوش ہوئے. یہاں تک کہ قائد وفاق المدارس قاری حنیف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بہترین سفر دنیا کے کیے ہیں لیکن ایسا سفر آج تک نہیں دیکھا جس میں سب کا آپس میں محبت تھی، تعلق تھا، اکرام تھا، اور جہاں روحانی سفر تھا وہاں روحانیت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں علمی انداز میں بھی گفتگو تھی اور ساتھ طنز و مزاح بھی تھا. میں اپنے تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ جیسے انسان کو اس قابل سمجھا اور الحمدللہ ہم سفر میں ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے سفر کو رونق بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی یکجا کرے جیسے اس سفر میں ہم یکجا تھے، ہمارے دل یکجا تھے، الفت محبت تھی
اور جب ایئرپورٹ سے واپس پاکستان جا رہے تھے ساروں کے چہروں پر ایک دوسرے سے جدائی کا غم تھا اور ایک دوسرے سے گلے مل کر بغل گیر ہو کر اور اس چیز کا اظہار کر رہے تھے۔ خاص طور پہ قائد وفاق المدارس قاری حنیف صاحب نے فرمایا مجھے کہ آپ ایسے سفر ہر سال میں ترتیب دیا کریں، کبھی مصر، کبھی اردن اور کبھی ہم عراق، کبھی ترکی، تاکہ ہم مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کر لیں اور اپنا ایک سفر بھی گزر جائے۔ انشاءاللہ عنقریب ہمارا اگلا سفر بھی ہوگا اور اللہ نے چاہا وہ بھی اسی طرح کامیاب اور اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ساؤتھ افریقہ کے جید علماء پر مشتمل یہ ہمارا وفد ایک ہفتے کے لیے محدثین، محققین، مفسرین، فقہا کی سرزمین پر پہنچا۔ جن علاقوں اور شہروں کا تذکرہ سمرقند، بخارا اور ترمز کا ہم کتابوں میں کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ علاقے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس سرزمین کا پوری امت پر احسان ہے کہ جنہوں نے محدثین نے، فقہا نے ساری زندگی محنت کر کے اور امت کو دین کا علم پہنچایا، اور آج بلا شبہ عرب اور عجم، یورپ، ایشیا، افریقہ، پوری دنیا ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس سرزمین کا پوری امت پر احسان ہے۔ ہمارا یہ سفر بہت ہی یادگار سفر تھا، جس میں آزاد کشمیر، پاکستان اور دیگر ملکوں کے لوگ بھی موجود تھے، جید علماء اور مشائخ یہاں موجود تھے۔ یہاں کے لوگوں کی محبت اور دین سے وابستگی اور علماء سے محبت دیدنی تھی اور قابل رشک تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر بلا اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو آتے اور ہمیں وہ اپنے محبت کا نذرانہ پیش کرتے۔ جگہ جگہ یہ محبتیں یقیناً ہمارے سفر کی یادگار محبتیں ہوں گی۔ اور پھر یہاں کی فن تعمیر کے اعتبار سے قدیم مدرسے جنہیں دیکھنے کے اتفاق ہوا، اندازہ ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ کو دینی مدارس کے ساتھ کیسی محبت تھی اور انہیں فن تعمیر میں کتنا کمال حاصل تھا۔ یہاں بلا شبہ نئی تعمیرات اور جدید تعمیرات بڑے نظم و ضبط کے ساتھ کی گئی ہیں، اور یہاں نظافت اور صفائی وہ بھی قابل رشک ہے۔ پورے شہر میں شاہراہوں پر کہیں کوئی ایک تنکا تک نظر نہیں آتا۔ یہاں کے سرسبز علاقے اور یہاں کے پارک اور ہر جگہ پر اداروں میں اور مزارات پر بھی بہت وسعت اور بہت یادگار عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ یادگار عمارتیں جو ہمارے محدثین کی یادگار، اور کسی زمانے میں یہاں 20-20 ہزار طلباء پڑھتے تھے، آج اللہ کرے یہ در و دیوار پھر سے آباد ہو جائیں، قرآن و سنت کے نور سے منور ہو جائیں اور علم نبوت کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں۔ اس بات کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر امت مسلمہ کا باہمی ربط اور مضبوط رشتے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات مزید اچھے ہوں گے، گہرے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ جو محدثین کی نسبت ہے یہ نسبت انشاءاللہ اور مضبوط ہوگی۔ علماء کا یہ وفد بخارا، ترمذ، سمرقند اور تاشقند، یہ 4 بڑے بڑے شہروں جو ہمارے علمی مراکز رہے ہیں، امام بخاری کا وطن، امام ترمذی کا وطن، صاحب ہدایہ برہان الدین مرجنانی، ابو لیث سمرقندی، بڑے بڑے فقہا محدثین یہاں گزرے ہیں، اور بہاؤالدین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ آج ہمارا یہ ٹرپ مکمل ہوا۔ 1 ہفتے کا ٹرپ تھا۔ جناب مولانا اقبال قریشی صاحب نے اس کا پورا انتظام کیا، اور قاری حنیف جالندری صاحب اور حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی جیسے بزرگان دین الحمدللہ ہمارے ساتھ تھے۔ ان حضرات کی اللہ نے ہمیں ان کی صحبت میں وقت گزارنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور بھی علماء تھے، تو الحمدللہ کچھ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اکابر سے بھی سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملا، اور علماء کا جو آپس میں ایک ریلیشن رہا ہے، کیونکہ سب جتنے حضرات ہیں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے ان سے کسی سے بھی ملنے جائیں تو سب کے پاس کوئی بھی آپ کو ٹائم شاید نہ دے، لیکن یہاں 1 ہفتہ ہم بسوں میں اکٹھے رہے، ٹرینوں میں، جہازوں میں،
کھانا کھاتے رہے اکٹھے بیٹھ کے, ہر جگہ اکٹھے گئے تو خوب گپ شپ ہوئی, نصیحتیں بھی ہوئی, طنز و مزاح بھی ہوا, تو ایک آپس میں اچھا ریلیشن قائم ہوا الحمدللہ علماء کے درمیان. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس سفر کا انتظام کیا, اور اللہ کرے کہ ایسے مواقع ہمیں بار بار ملتے رہیں. اور سفر سے بہت کچھ ویسے انسان سیکھ لیتا ہے, سفر خود ایک انسان کو سکھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس کی برکتیں نصیب فرمائے. جزاک اللہ. اس وقت ہم حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کے مزار مبارک پر حاضر ہیں. 70 علماء کرام کا وفد ہے جو پیر طریقت عامل روحانی حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی, ان کے اہتمام اور ان کی معیت میں یہاں حاضر ہوا ہے. الحمدللہ خوب جی بھر کر اکابرین امت کی قبور پر حاضری ہوئی, دعائیں کی اور فیوز و برکات سمیٹے. وفد میں الحمدللہ جید علماء کرام اور مشائخ موجود ہیں, اور حضرت حافظ صاحب کی طرف سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. ہم ان کی اس کاوش پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت پر انہیں اپنے شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے. الحمدللہ یہ ایک ہمارے حضرت کی بہت پرانی خواہش تھی, جس کو میری شکل میں اور میرے خاندان کے احباب اور حضرت کے کئی خلفاء اس سفر میں حاضر ہوئے. اور یہ سارا سہرا جو ہے کہ حضرت پیر اقبال قریشی صاحب جو ہمارے بہت پرانے دوست بھی ہیں اور محسن بھی ہیں, اور اب مزید ان کا احسان ہمارے اوپر آ گیا ہے کہ وہ اس گروپ کو بہت شاندار طریقے سے انہوں نے اس کو کامیاب بنایا. آخر میں سب ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہر قسم کا تعاون بھی فرمایا اور بہت خوش دلی سے ہمیں قبول. انوارات محسوس ہوئے کہ ترمذی کے مقبرے پر جب آئے تو ایسا لگا کہ یہاں اللہ کے انوارات اور تجلیات اتر رہی ہیں. بہت دل کو سکون ہوا, اور یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی فوت ہوئے ہیں, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں. وہ ہیں بھی زندہ, قبور میں سب زندہ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہیں. اور یہاں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہ محسوس ہوئی ہیں, اور اللہ کے انوارات جو اترتی ہیں وہ محسوس ہوئی ہیں. لیکن اس کے لیے دل کو اللہ صاف کر دے. اللہ کے دل, اللہ جو دل ہمارے ہیں اللہ ان کو صاف کر دے گا تو یہ چیزیں ساری محسوس ہوتی ہیں. جیسے کہ انسان ایک بچہ بالغ ہوتا ہے, اس کو 8 سال 9 سال عمر ہوتی ہے. اگر وہ بالغ نہیں ہوگا تو اس کو دنیا کے سارے ڈاکٹر پروفیسر سمجھائیں کہ بالغ ہونا یہ ہوتا ہے, تو وہ نہیں سمجھے گا کہ بالغ ہونا کیا ہوتا ہے. اسی لیے یہاں وہ انسان آئے جو بالغ ہو, جس کے قلب کا تزکیہ ہو چکا ہو, اس کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ یہاں اللہ کی بہت انوارات جلیات ہیں, اور یہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے لگتے ہیں, اور ان کے فیوز و برکات ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. یہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ کون سے سن کے ہیں, لیکن اللہ اکبر یہاں بہت مبارک جگہ ہے. اور یہاں اگر کوئی انسان آ کے کوئی کچھ دن کے لیے چندہ لگائے تو اس کا دل منور بھی ہو سکتا ہے. الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اکابر علماء مشائخ کے ساتھ ان کی معیت میں اور مولانا پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں یہ ہمارا تقریباً 70 علماء کرام کا قافلہ یہاں پر آیا. اور الحمدللہ اسلامی تاریخی حوالے سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا. بہت اچھے انتظامات تھے اس میں, کھانا, رہائش, ہوٹلنگ اور جو پروٹوکول وغیرہ اور ٹرانسپورٹیشن اور سروس بہت زبردست تھی ماشاءاللہ. ہم اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں مولانا پیر اقبال قریشی صاحب کو, جنہوں نے 3-4 ماہ دن رات محنت اور کاوش کر کے اور یہ اس پورے گلدستے کی یہاں خدمت کے لیے جو انتظامات کیے, اللہ پاک اس پر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے محترم مربی مولانا اقبال قریشی صاحب کی سرپرستی میں یہاں جو حاضر ہوئے, یہاں کے انوار و برکات سے بھی مستفید ہو رہے ہیں, اور ہر اعتبار سے جو انہوں نے مینجمنٹ کی ہے ماشاءاللہ الف سے لے کر یہاں تک سارے معاملات بہت ہی بہتر رہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ علماء کو
وہ جو ہماری پرانی نسبتیں ان کے ساتھ دوبارہ اللہ ان کو جوڑنے کا، اور جیسے آج ماشاءاللہ یہاں کے بڑے مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے طلباء کو وہاں بھیجنے کا اور وہاں سے یہاں آنے کی دعوت دی، بڑی دلی طور پر خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سمرقند بخارا کے اعتبار سے بڑا اچھا رہا یہ معاملہ سے، اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے مینجمنٹ کی ہے ماشاءاللہ الف سے لے کر یہاں تک سارے معاملات بہت ہی بہتر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ علماء کو وہ جو ہماری پرانی نسبتیں ان کے ساتھ دوبارہ اللہ ان کو جوڑنے کا، اور جیسے آج ماشاءاللہ یہاں کے بڑے مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے طلباء کو وہاں بھیجنے کا اور وہاں سے یہاں آنے کی دعوت دی، بڑی دلی طور پر خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سمرقند بخارا کے اعتبار سے بڑا اچھا رہا یہ معاملہ سے، اللہ تعالیٰ میں عثمان آفاق لاہور سے جامع بیت النور ٹرسٹ جو ہیں اس کے زیر انتظام ہم کافی سارے ادارے چلا رہے ہیں۔ یہ ازبکستان کا جو سفر تھا ہمارا وہ علماء کی اور صلحاء کی معیت کے اندر بہت ہی زیادہ ہمیں فائدہ پہنچا کر گیا۔ اس کے اندر ایک تو آتے وقت جو ہماری نیتیں تھیں وہ نیتیں بہت زیادہ ہمارے کام آئیں کہ ہم یہ صرف سیاحت کے لیے نہیں آ رہے بلکہ اس زمین مقدس جس میں بخارا ہے، جس میں سمرقند ہے، جس کے اندر ہمارے جو ہیں وہ تصوف کے بھی امام موجود ہیں، ہمارے علمی اعتبار سے محدثین کے بھی امام موجود ہیں، اور ہمارے فقہ کے اعتبار سے بھی ائمہ موجود ہیں۔ ان سب سے ہم علمی طور پر اور ہمیں روحانی طور پر باطنی طور پہ فیض حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ ہم یہاں پر آئے اور ہمیں الحمدللہ اس کا بے پناہ فائدہ بھی ہوا، اور انتظام کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ انتظام رہا، اور اکابرین کی صحبت خاص طور پر پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قاری حلیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے علماء کرام اور صلحاء امت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کے ساتھ ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، خاص طور پہ مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے یہ اپنے اکابرین کے ساتھ ایک ہفتہ رہنے کا جو موقع ملا، ان کی صحبت سے الحمدللہ بہت کچھ ہمیں فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آئندہ بھی ہمارے یہ جو ہیں قریشی صاحب ایسے ہی پروگراموں کو تشکیل دیتے رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ انہی کی زیر سرپرستی اور اپنے علماء صلحاء کی زیر قیادت پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز اسی نیت سے جائیں گے۔ اور میرا نام ذاکر حسن ہے اور پشاور سے تعلق ہے، جامعہ عثمانی اور جامعہ حقانیہ میں پڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ علماء کی میت میں اور صلحاء کی میت میں یہ سفر بڑا خوشگوار رہا، خاص کر یہ انتظام کے حوالے سے جن ساتھیوں نے ذمہ داری لی تھی، ہماری بہت خدمت کی، اور بڑا اچھا سفر رہا۔ تاریخی مقامات ہم نے دیکھ لیے، یہ ہمارے لیے مقدس مقامات تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر مقامات، اور یہاں کے حالات بھی ہم نے دیکھ لی۔ اللہ سے دعا بھی کرنے کہ ایک بار پھر ماضی کی طرح یہاں پر پھر وہی ہماری علمی تاریخ، علمی ورثہ دوبارہ لوٹ آئے۔ ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو حدیث کا فیض ہے تقریباً اسی علاقے سے ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ، امام ترمذی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑی اہم کتابیں حدیث کی اور پوری دنیا میں ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ بخارا، سمرقند اور یہ علاقوں میں یہ فیض ہے علمی اور روحانی کی پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو پوری دنیا سے استفادہ کر رہی ہے۔ تو ہماری دعا بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے کہ یہ فیض دوبارہ یہیں سے پھر یہ عام ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال قریشی صاحب نے ماشاءاللہ یہ مینیج کیا، یہ گروپ بنایا، اور وہاں سے انہوں نے انتظامات کیے اور انہوں نے کچھ پیکج بھی دیے، اور بہت اچھا مطلب ہے انہوں نے ہم سب کو پروٹوکول بھی دیا ہے، خیال بھی رکھا ہے، اور الحمدللہ ہم نے یہ جو تاریخی اور روحانی، صرف تاریخی نہیں بلکہ روحانی جگہوں کا ہم نے نظارہ کیا ہے، اور ہمیں روح کو بھی تسکین پہنچی ہے، اور قلبی طور پر بھی ہم لوگ مطمئن ہیں، بہت خوش ہو کے ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم آپ کے اور آپ کی انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ کے سامنے یہ بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آتے جاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، أنا أخوكم من المدينة المنورة. ما شاء الله حضرنا في
جروب سياحي مع إقبال قريشي من باكستان، وكانت المجموعة تزيد عن 70 شخص، ولكن الحمد لله بدأنا من تاشقند ثم إلى بخارى ثم إلى سمرقند، والآن المرحلة الأخيرة في ترمز. وكان المبيت ونظام السياحة إسلامية لزيارة جميع المقامات للإمام البخاري والإمام الترمذي، وكذا من الصحابة حضرنا وسلمنا عليهم. والحمد لله تشرفنا مع هذه المجموعة، مجموعة إقبال قريشي، وكانت المجموعة جدا ممتازة. والذين أتوا معنا قدموا معنا من علماء باكستان، ومعهم رئيس وفاق المدارس لدولة باكستان الشيخ مولانا حنيف جلندري، وأيضا كان معنا شيخ من أكابر علماء باكستان الشيخ عزيز الرحمن. المجموعة كلها ما شاء الله من العلماء. وأيضا كانوا معنا رفقاء من السعودية وعددهم 9، وأنا منهم إن شاء الله. والحمد لله كانت الرحلة جدا مناسبة، والوقت كان جدا مناسب، والحمد لله. ونختم بهذا ونشكر الشيخ إقبال قريشي لتنظيم هذه الرحلة الجميلة السياحية الدينية. والسلام عليكم. جزاك الله خير. हम 19 अप्रैल को उज़्बेकिस्तान के दौरे पर उलमा की मईयत में यहाँ आए। मैं इस दौरे के हवाले से कुछ बातें जो अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि ये दौरा इस हवाले से भी मुबारक था कि ये उलमा की एक बहुत बड़ी जमात की मईयत के साथ था। और दूसरी बड़ी अहम बात ये कि इस इलाके के बारे में हम पढ़ते थे, सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन मुबारक जगहों को हमने अपनी आंखों से देखा, और जो हम सुनते थे उससे ज़्यादा यहाँ हमें पता चला कि यहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फ़ुक़हा और बड़े बड़े मशाइख़, उनकी यहाँ पर कब्रें भी मौजूद हैं, और जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ पर वो इस दुनिया से रुखसत होकर के गए हैं। और मैं इस दौरे के हवाले से एक बात सारे मुसलमानों से अर्ज़ करना चाहूँगा। 2 बातें। एक बात तो ये है कि इस इलाके में 2 चीज़ें हमें नज़र आई। एक इल्मी हवाले से जो यहाँ काम किया गया है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने, साहिब हिदाया ने और हज़रात ने। और उसके अलावा इस इलाके में हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो तसव्वुफ़ में सिलसिला चिश्तिया की बुनियाद है, बानी है। तो ये दोनों लाइनें इत्तेदाल के साथ लेनी चाहिए, तसव्वुफ़ को भी और इल्मी सिलसिले को भी। अगर कहीं भी गुलू होगा तसव्वुफ़ में या इल्मी लाइन के लेने में, तो उससे उम्मत में मुश्किलात पैदा होंगी। और एक बात जो दूसरी मैं अपने भाइयों से, मुसलमानों से अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि ये लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, जो यहाँ अमली काम कर सकते हो, यहाँ के हालात को देख करके ज़रूर करना चाहिए। और अगर ऐसा मौका ना मिले और इंसान ना कर सके, तो कम अज़ कम इस इलाके को अपनी दुआओं में और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना चाहिए।